نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. بعض گناہوں کی ظلمت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جس سے آدمی کی روح شل ہو جاتی ہے. جسم کا شل ہونا سمجھ آتا ہے نا، اس کا جسم شل ہو گیا ہے، ناکارہ ہو گیا ہے. بعض گناہوں کی نوست اس قدر ہوتی ہے کہ اس سے روح شل ہو جاتی ہے، روح ناکارہ ہو جاتی ہے. یعنی وہ گناہ روح کو مسخر کر دیتے ہیں. یہ عام طور پر روح جو متاثر ہوتی ہے نا، یہ عام نچلے درجے کے بے دین لوگوں کی نہیں ہوتی. اچھا، یہ جو جزوی دیندار ہوتے ہیں وہ خراب ہوتے ہیں. عام آدمی کو اس کا نہ نفع کا پتہ ہے، اس کے نہ نقصان کا پتہ ہے. یہ جو تھوڑے بہت دیندار ہوتے ہیں ان کو اللہ کے بارے میں علم ہوتا ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر اللہ کو ناراض کرتے ہیں. اور جب جان بوجھ کر اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں روح بے جان ہو جاتی ہے. اور اس میں بے شمار لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جادو کا مریض کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم پر کسی نے کچھ کر دیا ہے، شاید اس وجہ سے ایسا ہے. وہ لوگ سنت کے معاملے میں بہت کمزور واقع ہوتے ہیں. فرائض کا اہتمام بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے. فرض حکم بھی بوجھ ہوتا ہے ان پر، دھکا لگا کے نماز پڑھنا. یاد رکھے کسی فرض حکم کی تعمیل میں اگر نفس دقت اٹھاتا ہے نا اور آدمی اس کو بوجھ سمجھ کے کرتا ہے، یہ آدمی بہت قابل اصلاح ہے. یعنی ابھی تک یہ مرضی مولا میں، یہ مولا کی مرضی میں فنا نہیں ہوا. یہ اللہ کی مرضی پہ فنا ہونے والا آدمی، فدا ہونے والا آدمی، وہ اللہ کے کسی حکم کے اندر نا مصلحت کو تلاش نہیں کرتا، بلکہ وہ ساری مصالح کو پیس کے ختم کرتا ہے. تو ہر گناہ کی ایک تاثیر ہے. جس آدمی کو عشق مجازی ہو، بد نظری کی بیماری ہو، بد نظری کی، تو یہ بہت ہی مہلک اور خطرناک بیماری ہے. اس سے باطن مر جاتا ہے. روح اور جسم کے ساتھ کم از کم 14 بیماریوں کا اتصال ہوتا ہے. 14 بیماریاں لگ جاتی ہیں اس ایک بیماری کی وجہ سے. تو اس سے روح میں بے جان ہو جاتی ہے، روح شل ہو جاتا ہے آدمی بالکل. عبادات، تعلق معاملہ، ذوق دعا، یہ ساری چیزیں رخصت ہو جاتی ہیں. اگر زندگی چاہیے ہو نا تو ایسی شخص کی جس پہ یہ کیفیات ہو نا، اس کو زندہ صحبت میں کم از کم
کچھ وقت لگانا چاہیے زندہ صحبت میں. اس کو زندہ صحبت چاہیے ہوتی ہے, زندہ آدمی کی مجلس چاہیے ہوتی ہے. ہمارے پاس بڑا الٹا معیار ہے, دینداری کو سمجھتے نہیں ہے کہ دینداری ہے کیا ہے. یاد رکھیں, جس آدمی کی روح زندہ ہوگی اس کے عقائد, اس کی عبادات, اس کے معاملات, اس کی معاشرت, اس کا اخلاق, ان ساری چیزوں میں پرتو نبوت ہوگا. نبوت کا سایہ ہوگا ان پر. اللہ کے نبی سے عقیدہ کون سا ہے, عبادات کیسی تھی, آپ کے معاملات کیسے تھے, اخلاق کیسے تھے, معاشرت کیسی تھی. تو یہ ساری چیزیں یہ زندہ روح کی علامتیں ہیں. اب جن گناہوں کی نوست سے نا روح مر جاتی ہے, پوری کوشش کریں حرام مشکوک چیزیں, سود, رشوت, اور اگر یہ اندازہ ہو نا کہ اس آدمی کے معاملات سودی ہیں, رشوت والے ہیں, دوست احباب میں کئی لوگ ہوتے ہیں نا سے, اس کی ٹور لگائیں, اس کا پیچھا نہ کریں, لیکن ان اموال سے بھی اپنی جان بچائیں. اس مال سے جان بچانی چاہیے. اس کا ایک لقمہ روح کی پرواز ختم کر دیتا ہے. نماز کو دل نہیں کرتا, پھر ذکر کو دل نہیں کرتا, کیونکہ روح شل ہے. یہ تو روحی اعمال ہے سارے. علامہ اقبال نے کہا نا, اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یہ بندہ مومن کی جو روح ہے یہ تو لاہوتی پرندہ ہے. روح کے جو مقامات ہیں نا یہ تو لاہوت کی سیر کرنے والا ہے. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی, تیرا وجود ختم نہیں ہو جاتا تو بہتر تھا, اس سے تو مر جاتا تو بہتر تھا. اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی, جو تیری رفتار پرواز کو ختم کر دے. تو انسان جو ہے نا یہ دو چیزوں کا مرکب ہے نا, روح ہے اور جسم ہے. اب روح شل ہے, روح کا ادراک ختم ہو گیا ہے. اب نماز پڑھی ہے تو اوپر نیچے ہو گیا, کوئی پتہ نہیں کیا پڑھا ہے اس نے. تلاوت کیا کچھ پتہ نہیں کیا کیا, تسبیحات مراقبہ کیا اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. یعنی غرض جس عمل میں ہاتھ ڈالا ہے وہ عمل پہچان ہے اس کا, کیا بھی ہے کچھ پتہ نہیں اس کو. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ روح کو صاف کیا جائے, روح کو زندہ کیا جائے, شعور اور ارادے کے ساتھ. جس شخص نے بھی کوئی کام کیا یاد رکھیں, یہ نہیں کہ لاشعور میں کرے تو جائز ہے اس کے لیے, لیکن اگر آپ نے اپنے اس گناہ میں شعور شامل ہے, آپ کو 1000 بار یہ پتہ ہے کہ یہ موبائل میں ماں چاچی نہیں دیکھتا, دادی نانی کو نہیں دیکھتا, اس میں میری نظر جو ہے نا وہ اتنی دفعہ غلط پڑ چکی ہے نا کہ میری روح اتنی شل ہے کہ اب اس کا ادراک ہی ختم ہو گیا ہے. یہ کئی لوگ کہتے ہیں نا, بزرگی بیان کرتے ہیں, اور پتہ نہیں چلتا اس کا. پتہ کیسے چلے؟ پتہ تو تب چلے کہ روح ہو.
یعنی گناہوں کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا. اب ہم نے گناہ کر کر کے اب ایک گناہ اس قدر زیادہ ہو چکا ہے نا، اب اس کا ادراک ہی ختم ہو گیا ہے. یہ جو کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون ہے نا، یعنی دل جو ہے نا بالکل زنگ سے پکڑا ہوا ہے. اب اس کو ظلمت محسوس نہیں ہوتی. اب ایک صحیح متقی آدمی، نیک آدمی، کہتے ہیں پہلے بازار میں جاتا تھا، واپس آتا روتا، فکر کرتا میری نظر غلط ہو گئی، میرے خیالات تقسیم ہو گئے. اب باہر نظر نہ دوڑائے، ادھر نہ دوڑائے، اور ضرورت یہ چیز ہی ختم ہو گئی ہے. اب آپ کو یہ مثال سمجھ آ رہی ہے نا کہ اتنا غلط دیکھا، اب روح کے اندر اتنی سکت ہی نہیں ہے کہ اس کی پرکھ کر سکے. یعنی روح مر چکی ہے. جب روح مر جائے نا، پھر آدمی زندہ لاش ہے نا. اصل تو روح ہے. بات سمجھ آئی نا جی؟ تو روح اس وقت شل ہو چکی ہے، روح کے اندر ادراک ختم ہو چکا ہے، روح حد درجہ کمزور ہو چکی ہے، اور جس کے نتیجے میں یہ کیفیات باطنی طور پہ بتا رہی ہیں. اور اس کو غیر معمولی سمجھیں. بعض اللہ والے فرماتے ہیں کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی عادت پڑ جاتی ہے آدمی کو، اس کثرت معصیت کی وجہ سے نور ایمان ہی سلب ہو جاتا ہے، نور ایمان نہیں ہوتا. اور جب نور ایمان نہیں ہوتا تو اس کا ادراک ہی نہیں ہوتا. سمجھ نہیں آتی اس کو. کسی کی غیبت ہو جاتی ہے نا تو اللہ والے وجہ سے زمین آسمان اکٹھا ہو گیا. کوئی اور غلطی سرزد ہو جاتی، بے چینی پڑ جاتی، پریشانی ہوتی کہ اللہ ایسا کیوں ہو گیا. آپ اور میں سوچیں نا، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے بعد کبھی ایسا ہوا ہے دل کے اندر یار یہ بہت سخت گناہ کیا، سخت غلطی کی، کیونکہ اندر شل ہو گیا، روح مار دی گئی ہے. تو صحابہ نے پوچھا حضور پھر اس کا ایسے دل کا کیا علاج ہے؟ ایسا دل کیسے مسلمان ہوگا؟ ہم کیسے ٹھیک ہوں گے؟ پھر ہماری کیسی تربیت ہوگی؟ اس کے لیے یہ ہے کہ مستقل مزاج ہوگا نا. جو آدمی مستقل مزاج نہیں ہوتا اس کا بھی کام نہیں چلتا. یعنی خالص تربیت پر نگاہ ہو کہ میری تربیت کیسے ہوگی. تربیت پہ نظر رکھ کے سب سے پہلا کام مستقل بنیادوں پر ذکر کو وقت دے. مستقل اس طرح نہیں کہ ابھی آج کیا، آج 2 گھنٹے کیا، دعائیں بھی کی، رویا دھویا، بس رات کو ٹی وی لگایا بچوں کے ساتھ، بس 10 دن پھر خدا یاد نہیں، 10 دن بعد پھر اللہ یاد نہیں. اس طرح نہیں، یعنی مستقل طور پہ اپنے آپ کو وقت دے. اور جب مستقل وقت دے گا نا تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی نفرت پیدا کر دے گی. پھر یعنی ایک دن میں کوئی جنید بغدادی نہیں بنتا، یعنی وقت لگتا ہے. کچھ ہمت، کچھ ارادہ، کچھ اچھا ماحول،
کچھ نفس و شیطان کو اتنا مصروف رکھے کسی اور کام میں تاکہ وہ زیادہ اس سے دلچسپی نہ کرے. تو میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ روح شل ہو گئی ہے. روح کیوں شل ہوتی ہے؟ جان بوجھ کر کثرت گناہوں کی وجہ سے روح بے جان ہو جاتی ہے، روح شل ہو جاتی ہے، روح شل ہو جاتی ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ صرف قرآن کریم کی یہ تلاوت ہے نا، قرآن کریم کی تلاوت ایسے انگلی رکھ کے اگر مطلب نہ بھی آتا ہو تو مطلب کا تھوڑا دھیان بنا کر ترجمے والا قرآن دیکھ لے تو ایک پاؤ جو ہے نا قرآن کریم یہ اونچی آواز سے پڑھے، 2 رکوع پڑھے لیکن اونچی آواز سے پڑھے، 1 رکوع پڑھے لیکن اونچی آواز سے پڑھے، بے شک یاد بھی ہو اس کو. آہستہ آہستہ سے روح میں قوت پیدا ہو جائے گی. ہمارے طریقے میں جہری ذکر نہیں ہے لیکن اصلاح کے لیے، کیونکہ یہ طریقہ سارے طریقوں کا جامع ہے، تو اعوذ باللہ بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھنے کے بعد آخری قرآن کریم کی جو 2 صورتیں ہیں ان کو بھی اونچی آواز سے کثرت سے پڑھے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ پھر دل کے ذکر کی طرف آ جائے. ذکر میں بیٹھ کے نا فقیر ہو، ٹھیک ہو، ذکر میں بیٹھ کے نا کسی چیز کو نہ سوچے اور کسی چیز کی التجا نہ کرے سوائے اللہ کے. اور بعض لوگوں کو مراقبے کا تو شوق ہوتا ہے کہ ہم مراقبہ کریں، لیکن مراقبے میں بعض اوقات کچھ چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں دیکھتا ہے آدمی، ان کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. اس کا بھی شوق نہ کرے کہ میں کچھ دیکھوں، مجھے اچھا خواب آئے، اس میں مجھ پر کوئی کیفیت طاری رہے. اس کو کبھی اللہ ہی کا تصور کرے، بس اللہ ہی کا تصور کرے، کیونکہ یہ اللہ کے بغیر، یہ بھی اللہ کا غیر ہے، باقی چیزیں بھی، یعنی اللہ کو حاصل کرے بس. ہماری دنیا کے مسئلے، ہماری آخرت کے مسئلے یقین جانے اس مراقبے سے اور دروشی سے وابستہ ہے. بس ایک اللہ کی ذات، ایک نبی کی ذات ہے نا، بس اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے ہمارے لیے. تو اس لیے یہ ہے کہ صدقے دل سے توبہ بھی کرے، معافی مانگتا رہے اور اپنے معمول کو بالاستیاب کرے. تھوڑا کرے لیکن مستقل کرے، تھوڑے سے آگے کے بڑھاتا جائے. یہ نہیں کہ آج 3 گھنٹے بیٹھا رہا کل فجر بھی نہ پڑے، یہ بھی ایک بیماری ہے. رات بھر تلاوت کرنا، نفل پڑھنا، نمازیں پڑھنی، عین فجر وقت سو جانا، فرض نماز چلی جائے.